بسم الله الرحمن الرحيم. فرزند رسول یہ بتلائیے کہ ان پانچوں چیزوں میں سے سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ کس چیز کا مرتبہ بلند اور بالا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ولایت۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا فرزند رسول یہ بتلائیے کہ ان پانچوں چیزوں میں سے دوسرا مرتبہ کس چیز کا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نماز، کیونکہ نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون۔ تو عزیزوں، امام علیہ السلام کی اس حدیث میں جو 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ہماری گفتگو بھی اسی روزے ہی کے سلسلے میں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب بندہ مومن مرتا ہے اور اسے غسل و کفن دینے کے بعد، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ پانچوں چیزیں بندہ مومن کے ساتھ قبر میں داخل ہوتی ہیں۔ اور ان پانچوں چیزوں میں سے ایک چیز جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے وہ بندہ مومن کے چہرے کے سامنے ہوتی ہے۔ ایک چیز داہنی جانب ہوتی ہے، دوسری چیز بائیں جانب ہوتی ہے، تیسری چیز پائنتی کی طرف ہوتی ہے، چوتھی چیز اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے۔ اور جب عذاب الہی داہنی جانب سے داخل ہونا چاہتا ہے تو نماز مانے ہو جاتی ہے، جب عذاب الہی بائیں جانب سے داخل ہونا چاہتا ہے تو زکوٰۃ مانے ہو جاتی ہے، اور جب عذاب الہی پائنتی کی طرف سے داخل ہونا چاہتا ہے تو حج مانے ہو جاتا ہے، اور جب عذاب الہی سرہانے کی جانب سے داخل ہونا چاہتا ہے تو روزہ مانے ہو جاتا ہے۔ اس روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ چیز جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ یہ ولایت ان چاروں چیزوں سے سوال کرتی ہے، ان چاروں چیزوں سے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ میں نماز ہوں، دوسری کہتی ہے میں روزہ ہوں، تیسری کہتی ہے میں حج ہوں، چوتھی کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ چاروں چیزیں آپس میں مل کر سوال کرتی ہیں اس چیز سے جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے کہ بتلاؤ تم کون ہو جو سب سے زیادہ نورانی ہو؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ میں ولایت محمد والے محمد ہوں۔ تو عزیزوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، بدون ولایت آل محمد بیکار ہے۔ عزیزوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ بدون ولایت آل محمد نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں اسی لیے ہم اپنی نماز کی اذان اور اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور اپنی قرات نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور تشہد میں درود شریف پڑھ کر محمد والے محمد کی ولایت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ائمہ اطہار کی امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ بار الہا ہمیں محمد والے محمد کی راہ پر گامزن رکھ، ان کا پیروکار اور ولایت دوستداران ولایت امامت قرار دے۔ اور عزیزان محترم، یہی نہیں بلکہ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے اور آج کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن صراط المستقیم، نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دینا چاہیے، نماز، روزہ، دعائیں، خیر و خیرات، لیکن ان سب میں ولایت آل محمد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ولایت آل محمد ہے تو یہ تمام چیزیں قابل قبول ہیں بارگاہ الہی میں، وگرنہ قابل قبول نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔